كثيرا أما بعد یہ ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، اور بعض کتابوں میں یہ الفاظ اس کے جگہ یہ مروی ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ حتی یسمع تضرعہ، معنی اس کے یہ ہے، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو بعض اوقات اس کے اوپر مختلف آزمائشیں بھیجتے ہیں، اور وہ آزمائشیں بارش کی طرح اس کے اوپر برستی ہیں، اور بعض روایتوں میں اسی کے اندر یہ اضافہ ہے کہ جب ملائکہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو آپ کا نیک بندہ ہے، آپ کا محبوب بندہ ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو اس پر اتنی آزمائشیں کیوں؟ تو باری تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ اس کو اسی حالت میں رہنے دو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی آواز سنوں، اس کی دعا کی آواز سنوں، اس کی عاجزی اور گریہ و زاری کی آواز سنوں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس معنی کی متعدد احادیث آئی ہیں، ایک سے زیادہ۔ مثلا آگے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، اس کا بھی تقریباً مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو آزمائش میں مبتلا کرو، تو میں اس کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔ یہ حدیث در حقیقت بشارت ہے اس اللہ کے بندے کے لیے جو مختلف تکلیفوں یا پریشانیوں میں مبتلا ہو، اور تکلیفوں پریشانیوں کے باوجود اس کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو، اور وہ دعا کے ذریعے اپنی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی فکر کر رہا ہو، اس کے لیے اس حدیث میں بشارت ہے۔ اور یہ بشارت ہے کہ یہ تکلیف جو دی جا رہی ہے، یہ در حقیقت یہ تکلیف اللہ جل جلالہ نے محبت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے یہ تکلیف دی ہے، ورنہ اس کا منشا کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی بلا میں مبتلا ہو، الیاذ باللہ، کسی پریشانی میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی بیماری میں ہو، افلاس میں ہو، تنگ دستی میں ہو، قرضے کی مصیبت میں ہو، بے روزگاری میں ہو، گھر کی پریشانی میں مبتلا ہو، تو یہ پریشانیاں جو بھی انسان کو دنیا میں آتی ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔
آخرت اصل انسان کے برے اعمال کا بدلہ تو ملنا ہے آخرت میں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ جو آخرت میں بڑا عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا سا عذاب کا مزہ دنیا میں بھی چکھاتے ہیں تاکہ ان کو ایک مرتبہ تازیانہ لگے اور یہ اپنی بدعمالیوں سے باز آئیں۔ تو بعض مرتبہ تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کے طور پر، سزا کے طور پر، اور بعض مرتبہ پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں جو یہاں پر مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، اس کو کہیں سے کہیں پہنچانا ہوتا ہے، اور اس درجات کی بلندی کے لیے، اجر و ثواب میں اضافے کے لیے اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے، کیسے پتہ لگے کہ یہ تکلیف جو ہمیں پیش آ رہی ہے یہ پہلی قسم کی ہے یا دوسری قسم کی ہے؟ تو اس کی علامت بالکل صاف اور واضح ہے۔ وہ علامت یہ ہے کہ اگر کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر انسان اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے لگے کہ میں ہی رہ گیا تھا اس پریشانی کے لیے، میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے لیے، کیوں میرے اوپر یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، شکوہ کرنے لگے، گلہ کرنے لگے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے۔ تکلیفوں کی حالت میں آدمی جو بھگ کر پہلے نمازی تھا نماز چھوڑ دی، کچھ معمولات کا پابند تھا وہ معمولات چھوڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے سارے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اپنے ظاہری کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا۔ یہ علامت اللہ بچائے اس بات کی ہے کہ یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر تکلیف آنے کے باوجود انسان رجوع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں کمزور ہوں، اس تکلیف کا تحمل نہیں کر سکتا، اپنی رحمت سے مجھے اس سے بچا لیجئے، اپنی رحمت سے مجھے اس سے محفوظ فرما دیجئے، رجوع کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے، اور دل میں شکوہ اور گلہ نہیں ہے، تکلیف کا احساس ہے، اس تکلیف میں چاہے روئے بھی، اس تکلیف میں چاہے رنج کا اظہار بھی کرے، غم کا اظہار بھی کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے شکوہ نہیں، اور رجوع اسی کی طرف ہے کہ اس تکلیف کی حالت میں وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ یہ تکلیف اللہ جل جلالہ کی طرف سے بطور ترقی درجات ہے، اور وہ اس حدیث کا مصداق ہے جو یہاں پر بیان کی گئی۔ اور یہ رہا یہ کہ صاحب یہ عجیب معاملہ، اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بھئی جب کسی بندے سے محبت ہے تو محبت میں تو آرام پہنچایا جاتا ہے، راحت دی جاتی ہے، تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ بندے کو جب محبت ہے بندے سے تو اس کو آرام پہنچانا چاہیے، تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اس کائنات میں، پہلے بھی بار بار میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نہ کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ کوئی بھی انسان، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر ہو،
یا ولی ہو اور صوفی ہو یا کوئی سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، کتنی دولت رکھنے والا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تکلیف کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم بنایا ہی دنیا کا ایسا ہے کہ اس میں غم اور خوشی، رنج اور تکلیف، صدمہ اور تکلیف، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو خالص خوشی کا مقام ہے، خالص راحت کا مقام ہے، وہ یہ دنیا ہے ہی نہیں، وہ اور عالم ہے، وہ ہے جنت کا عالم۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، اپنے رحمت سے۔ وہ ہے عالم راحت کا اور خوشی کا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ صدمہ ہے۔ وہ ہے عالم اصل میں، اصل خوشی کا اور راحت کا۔ دنیا تو بنائی ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہے، ایسی چیز ہے جس میں کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی سردی ہوگی، کبھی گرمی ہوگی، کبھی دھوپ ہوگی، کبھی چھاؤں ہوگی، کبھی ایک حالت ہوگی، کبھی دوسری حالت ہوگی۔ تو دنیا تو اصل میں ہے ہی ایسی چیز، لہذا اس میں ایسا ممکن نہیں کہ کوئی شخص بے غم ہو کر بیٹھ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی ملاقات ہو گئی کہیں حضرت خضر علیہ السلام سے، حضرت خضر علیہ السلام سے کہیں ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میرے واسطے یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے زندگی میں کوئی غم تکلیف نہ آئے اور میں ساری زندگی بے غم ہو کر گزاروں، کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ دعا تو ہو نہیں سکتی یہاں دنیا میں، کیونکہ غم تو آئے گا، تکلیف تو آئے گی، لہذا میں یہ دعا تو نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک بات کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ تم ذرا تلاش کرو اپنے ماحول میں جو آدمی تمہیں سب سے زیادہ بے غم نظر آئے یا سب سے زیادہ کم تکلیف والا نظر آئے، سب سے زیادہ راحت میں نظر آئے، اس کا مجھے پتہ بتا دینا، اس کے لیے میں تمہارے لیے دعا کر دوں کہ اللہ میاں اس کو ایسا بنا دیجیے۔ یہ آدمی جو سب سے زیادہ راحت میں ہے، سب سے زیادہ آرام میں ہے، عیش میں ہے، اور تکلیفیں اس کو سب سے کم ہیں، تو اس جیسا بنا دیجیے، یہ دعا کر دوں۔ تو تلاش کر کے بتاؤ کوئی آدمی۔ یہ بڑے خوش ہوئے، سوچا کہ چلو کم از کم ایسی دعا تو ایسا تو مل جائے گا کہ جو بہت زیادہ راحت اور آرام میں ہے، عیش میں ہے۔ تو یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، چاروں طرف گھوم پھر کے دیکھا تو ایک جوہر ہی ملا، جو جوہر یہ سونا چاندی زیورات اور یہ قیمتی پتھر یہ فروخت کرتا تھا۔ تو دیکھا تھا بھائی عالی شان اس کی دکان تھی، اس میں نوکر چاکر تھے اور بڑی شاندار سواری میں سوار ہو کے آتا تھا، اور اس کی دکان بھی بڑی مزین اور آراستہ پیراستہ، گھر بھی بڑا عالی شان۔ اور جا کے دیکھا تو بیٹے اس کے بڑے خوبصورت اور صحت مند دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ تو ظاہر حالات سے بالکل معلوم ہوا کہ یہ شخص بڑا عیش میں ہے۔ تو خیال ہوا کہ اس کے بارے میں دعا کراؤں کہ ایسا بن جاؤں۔ لیکن جب دعا کرانے کے جانے لگے تو خیال آیا کہ ذرا اس سے پوچھ تو لوں کہ بھائی تم کس حال میں ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر کوئی اور گڑبڑ ہو اور پھر جو رہی صحیح حالت ہے اس سے بھی جاؤں۔ تو جا کے پوچھا اس سے کہ بھائی تم بڑے آرام میں معلوم ہوتے ہو، بڑے دولت مند ہو، بڑی اچھی دکان ہے، بڑے نوکر چاکر ہے اور ساری دنیا کی راحتیں نظر آتی ہیں، تو کوئی ایسا تو نہیں کہ میں چاہتا ہوں تم جیسا بن جاؤں، تو کوئی ایسا تو نہیں، کوئی تکلیف تو میں ایسی لاحق ہو کہ پریشان کن ہو؟ تو وہ تنہائی میں لے گیا کہ ذرا میرے ساتھ آؤ۔ لے جا کر اس سے کہا کہ بھائی تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں بڑا
دولت مند اور بڑا عیش و آرام میں ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم میں اور تکلیف میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور پھر اسے جو تفصیل بتائی اپنے گھر کی، اپنی بیوی کی اخلاقی حالت کے بارے میں ایسی ایک قصہ سنایا جو زبان سے سنانا بھی مشکل ہے، اور کہا کہ میں اس کی وجہ سے اس قدر اذیت میں ہوں کہ کوئی لمحہ میرا ایسا نہیں گزرتا جس کے اندر مجھے یہ اذیت لاحق نہ ہوتی ہے۔ تو تم میرے ظاہری حالات کو دیکھ رہے ہو، ظاہری دولت کو دیکھ رہے ہو، لیکن اندر سے میرے دل میں جو آگ سلگ رہی ہے صدمے کی اور غم کی، اس سے تم واقف نہیں۔ تو یہ سمجھا کہ دیکھو جتنے لوگ میں عیش آرام میں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کون کس مصیبت میں کس بلا میں گرفتار ہے۔ تو جا کے کہا کہ جی میں نہیں بتا سکتا کسی کا کہ کون کہ فلاں جیسا ہو جاؤں، خدا جانے کس کے بارے میں میں کہہ دوں کہ اس جیسا ہو جاؤں اور اندر سے وہ کس بلا میں مبتلا ہو۔ تو کائنات میں کوئی، اس دنیا میں کوئی بھی شخص صدمے سے، غم سے، تکلیف سے فارغ ہو ہی نہیں سکتا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کسی کو کوئی تکلیف کسی کو کوئی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا کہ کسی کو کوئی دولت دے دی ہے اور کسی کو سے کوئی دولت لے لی ہے۔ کوئی ہے اس کو صحت نصیب ہے، دولت کم ہے، کسی کے پاس دولت ہے صحت کے اندر پریشانی ہے، کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں، معاشی حالات خراب ہیں۔ غرض ہر شخص کا اپنا الگ حال ہے اور تکلیفیں اس کو پہنچنی ہے دنیا میں۔ جب پہنچنی ہی ٹھہری، تکلیفیں تو پہنچنی ہی ٹھہری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے تو میں اس کے لیے تکلیف کو دائمی راحت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ تکلیف اور یہ صدمہ، یہ پریشانی اس کے لیے دائمی راحت کا ذریعہ بن جائے اور اس کا مقام بلند ہو جائے، آخرت میں جب پہنچے میرے پاس تو ایسا پاک صاف ہو کر پہنچے کہ اعلیٰ ترین درجات کا مستحق، اس واسطے عطا فرماتے اور اپنے پیاروں کو دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ محبوب تو اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں انبیاء علیہ السلام پر، اور پھر ان کے بعد جتنا کوئی ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ان سے مشابہت رکھنے والا ہوتا ہے، اتنی آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ جتنا ان سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں گے۔ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ لقب ہے کہ نہیں؟ خلیل اللہ کے معنی اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، مگر کیا کیا بلائے، کیا کیا مصائب آئے اور کیا کیا آزمائشیں پیش آئی۔ آگ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا ان کو حکم آ رہا ہے، بیوی بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانے کا حکم ان کے اوپر آ رہا ہے۔ غرض کوئی نوع تکلیف کی ایسی نہیں ہے جو ان کے اوپر آئی نہ ہو۔ اپنے پیارے ہیں لیکن دیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، اس واسطے دی جا رہی ہے تاکہ ان کے درجات بلند کیے جائیں۔ ارے جب ان تکلیفوں کا انعام ملے گا آخرت میں تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ تکلیفیں تو کوئی پرکاہ کے برابر حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی، وہ تو بھول جائے گا انسان، اور پھر اس کے بدلے جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے تو ان کا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ آخرت میں صبر کرنے والوں کو صبر کا انعام عطا فرمائیں گے، تکلیفیں جن کو ملی تھی اور ان تکلیفوں پر انہوں نے صبر کیا تھا، اس پر جب انعام عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی تو دوسرے لوگ ان انعامات کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی، ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی، اس پر ہم صبر کرتے تو آج ہم بھی انعامات کے مستحق ہوتے۔ تو یہ جو
قرآن کریم میں فرمایا کہ جب آدمی وہاں پہنچے گا، یہ ہمیں محدود نظر کی وجہ سے، محدود عقل کی وجہ سے ہم اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے گا انسان تو دنیا کا تصور اس کو ایسا آئے گا کأنہم لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ ساری عمر ایسا لگے گا جیسے کہ شام کا ایک شام گزر گئی یا ایک صبح گزر گئی، وہ لگے گی۔ اور آخرت کی جو ابدی اور لازوال زندگی ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو یہ تو بھول جاؤ گے یہ تکلیف، اور اس کے بعد پھر جو دائمی راحت اور دائمی مسرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ان تکلیفوں کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ کسی بیماری کا آپریشن کرتا ہے، جسم میں زخم ہو گیا ہے، کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، آپریشن کیا، آپریشن کرنے میں تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اس تکلیف جاننے کے باوجود انسان خود درخواستیں کر کے، منتیں کر کے آپریشن کرواتا ہے کہ میرا آپریشن کر دو، اور فیس بھی دیتا ہے الٹی، کہ پیسے دے رہا ہے اس واسطے کہ میرے اوپر نشتر چلاؤ۔ یہ نشتر جو چلائے جا رہے ہیں اس کو باقاعدہ فیس دے کر، منتیں کر کے چلا رہا ہے نشتر، حالانکہ تکلیف تو پہنچ رہی ہے، لیکن جانتا ہے کہ یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، یہ چند گھنٹے کی ہے، چند دنوں کی ہے، اور اس کے بعد جو صحت کی نعمت ملنے والی ہے اس کے بعد وہ اتنی عظیم ہے کہ اس کے آگے یہ تکلیفیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس واسطے فیسیں دیتا ہے، منتیں کرتا ہے، اور عاجزی کر کے کہ جی ہمیں جلدی وقت دے دو کسی طرح ہمارے اوپر نشتر چلانے کے لیے، تو وہ چلائے جا رہے ہیں۔ اب جو ڈاکٹر نشتر چلا رہا ہے اس کو کیا سمجھو گے؟ دشمن ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ در حقیقت اس سے زیادہ مشفق اس حالت میں کوئی اور نہیں، اس سے زیادہ مہربان کوئی اور نہیں، اس واسطے کہ یہ آپریشن کرنے کے بعد تمہارے لیے دائمی صحت کا ذریعہ تمہارے لیے بنا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اس حدیث کے تحت تکلیف عطا فرماتے ہیں تو حقیقت میں وہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے کہ اس کو پاک صاف کیا جائے۔ ہمیں اپنے پاس جب ہم اس کو بلائیں تو یہ پاک صاف ہو کر آئے اور گناہوں سے دھل کر آئے، گناہوں سے دھل کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجات اس کے بلند فرمائے، یہ ہوتا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اور اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک محبوب ہے تمہارا، مدتوں سے ملاقات نہیں ہوئی اور دل چاہتا ہے اس سے ملنے کا، کسی وقت اچانک پیچھے سے آ کر اس نے تمہاری کمر کے گرد ہاتھ ڈال کے اور تمہیں دبانا شروع کر دیا، اتنے زور سے دبایا کہ پسلیاں درد کرنے لگی، تکلیف ہوئی۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھائی اگر تم چاہو تو میں چھوڑ دوں اور یہ پسلیاں جو تمہاری دکھ رہی ہیں یہ دکھن تمہاری دور ہو جائے اور میں کسی اور کی پکڑ لوں اس طرح، اور کسی اور کو اس طریقے سے تکلیف پہنچانے شروع کر دوں، تو اگر محبوب صادق ہے، سچا، تو وہ کہے گا کہ بھائی اس سے زیادہ تکلیف پہنچا دو، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی، نہ سود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی، تیرے خنجر یہ دشمنوں کے، میں نہیں چاہتا کہ تیرا خنجر دشمنوں پر چلے، تیرا نشتر دشمنوں پر چلے، یہ تو سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آتی ہیں تکلیفیں، حقیقت میں اللہ کے ان بندوں پر جو رجوع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو فرماتے ہیں لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، یعنی اتنی تاکید کے ساتھ لَنَبْلُوَنَّكُمْ،
تمہیں ضرور آزمائیں گے. کہاں سے آزمائیں گے؟ بشیء من الخوف، کبھی کوئی خوف آ جائے گا، کبھی والجوع، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے پھلوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے ملنے جلنے والے اعزاء اقربا میں کمی ہو جائے گی کہ کسی کا انتقال ہو گیا. یہ تو ہم آزمائیں گے، تمہیں چھوڑ نہیں سکتے. اور آگے کیا؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ان آزمائشوں پر صبر کریں اور یہ کہہ دیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر صلوات ہے، یعنی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. واولئک هم المہتدون. اتنی بڑی گواہی اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض اوقات یہ تکلیفیں اس لیے پہنچاتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں. ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے بڑے عجیب وجد کے سے عالم میں. اللہ کہ وہ فارسی کا شعر ہے کہ ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست، ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست، کسرا چراؤ چون رسد در قضائے ماں. کہ ہم بعض اوقات دشمن کو پالتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں اور دوست کو مارتے ہیں، دوست کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کسرا چراؤ چون رسد در قضائے ماں. ہمارے قضا میں، ہماری تقدیر میں کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں. ہماری حکمت کو کون سمجھے؟ حضرت نے ایک قصہ لکھا ہے، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے، کہ وائز میں فرمایا کہ ایک شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے. ایک تھا مسلمان اور ایک تھا یہودی. دونوں موت کے قریب پہنچ رہے تھے، بستر مرگ پر تھے. تو یہ جو یہودی ہے اس کا دل چاہا بستر مرگ پر پڑے پڑے کہ کسی طرح کہیں سے مچھلی میسر آ جائے تو مچھلی کھاؤں، اور مچھلی کہیں تھی نہیں آس پاس. اور جو مسلمان بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا اس کا دل چاہا کہ اس حالت میں مجھے زیتون مل جائے، روغن زیتون، تو روغن زیتون کھاؤں. دونوں کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلایا. ایک فرشتے سے کہا کہ دیکھو فلاں شہر میں ایک یہودی پڑا ہے اور وہ مرنے والا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے مچھلی کھانے کو، مچھلی ہے نہیں، تو مچھلی کہیں سے لے کے آؤ اور اس کے گھر میں جو چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے اس تالاب میں لے جا کے مچھلی ڈال دو تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے، مچھلی کھا لے. دوسرے فرشتے کو بلایا، اس سے کہا دیکھو بھائی اس شہر کے اندر ایک مسلمان ہے فلاں محلے میں، اور وہ بھی بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اور وہ روغن زیتون کھانے کو اس کا دل چاہ رہا ہے، اور اس کی الماری میں رکھا ہے روغن زیتون کی شیشی. تو جاؤ اور جا کر اس الماری میں سے روغن زیتون نکال کے کہیں باہر پھینک آؤ، ختم ہو جائے، روغن زیتون کھانے کو نہ ملے. دونوں چلے اپنے اپنے مشن پر. راستے میں دونوں کی ہو گئی ملاقات. پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں مسلمان کا روغن زیتون ضائع کرنے جا رہا ہوں. اب حکم تھا لہذا حکم کی تعمیل تو دونوں نے کر لی. واپس آ کے اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا کہ یا اللہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ بیچارہ مسلمان اور اس کے بعد موجود روغن زیتون، اور اس کو تو آپ نے کہہ دیا کہ پھینک دو، اور جو مسلمان ہے وہ یہودی ہے اس کو جناب مچھلی کھلا دی کہیں سے لا کر. تو بات سمجھ میں نہیں آئی کیا ہوا قصہ یہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں
ہماری حکمتوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں ہماری حکمتوں کا پتہ وتا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے. کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخر کافر بھی دنیا میں کوئی نہ کوئی نیک اعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کوئی صدقہ کر دیا, کوئی خیرات کر دی, کسی فقیر کی مدد کر دی, کچھ کر دیا, یہ نیک اعمال کرتے ہیں. تو یہ نیکیاں اگرچہ ہمارے ہاں آخرت میں مقبول نہیں, لیکن ہم دنیا میں ان نیکیوں کا حساب چکا دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ نیکیاں ہیں ان کا بدلہ ان کو دنیا میں اچھی شکل کے اندر مل جائے, اور جب یہ ہمارے پاس آئے تو ان کا حساب چکا ہوا ہو, اور ہمارے ذمے ان کی کسی نیکی کا حساب نہ ہو. اور مسلمان کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا حساب دنیا میں چکا دے, اور ہمارے پاس جب آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے. تو یہودی جو ہے اس کے اور سارے حساب ہم چکا چکے تھے, لیکن اس کی ایک نیکی باقی تھی جو ابھی تک اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دیا نہیں گیا تھا. تو اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی مچھلی کھانے کی, تو ہم نے کہا کہ اس نیکی کا بدلہ اس کو یہاں پر دے دے تاکہ جب یہ آئے تو اس کی نیکیوں کا حساب چک چکا ہو. اور یہ مسلمان جو ہے اس کے گناہ معاف ہو چکے تھے بیماری کے دوران بہت کچھ, لیکن ابھی ایک گناہ باقی تھا اور اب آنے والا تھا ہمارے پاس. تو اگر یہ اسی حالت میں آ جاتا تو گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتا. تو ہم نے یہ چاہا کہ اس کی اس خواہش کو رد کر دے, رد کر کے ایک چوٹ اور لگائی جائے, اور ایک چوٹ اور لگا کر اس کا یہ گناہ کا حساب صاف کر دے. ہمارے پاس آئے تو پاک صاف ہو کر آئے. یہ ہے تو کون اس حکمتوں کا احاطہ کرے؟ اللہ جل جلالہ کی یہ چھوٹی سی عقل, یہ چھوٹی سی فکر, اسی کے بلبوتے پر انسان یہ کہتا پھرتا ہے کہ صاحب یہ کیوں ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہوا, مجھے کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کو کیوں نہیں پہنچ رہی. یہ سب اللہ جل جلالہ کی حکمتوں کا نظام ہے جو اس طریقے سے چل رہا ہے. ماں پروریم دشمنوں مامی کشیم دوست کسرا چراؤ چون رسد در قضائے ماں. ان کا نظام ہے, ان کی تدبیر ہے, ان کی حکمتیں ہیں, وہ متصرف ہیں اس کائنات میں, وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. انسان کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کا ادراک بھی کرے. یہ ایک قصہ کسی بزرگ کو منکشف ہو گیا ہوگا کہیں, لیکن ہمیں کیا پتا کہ کون سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت جاری ہے. اور یاد رکھو ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے ہیں, حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اور بزرگوں کی بات ہے, فرماتے تھے کہ بھائی پہلے زمانے میں تم نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ جو لوگ اپنے اصلاح کرنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس, کسی شیخ کے پاس جاتے تھے تو بڑے لمبے چوڑے مجاہدات, بڑی لمبی چوڑی ریاضتیں کرنی پڑتی تھی. اس کے قصے میں نے پہلے آپ کو سنائے ہیں بہت سے, کس طرح مجاہدے کرتے تھے لوگ. یہ مجاہدے ہوتے تھے اختیاری, کہ اپنے اختیار سے انسان نے کوئی مجاہدہ کیا اپنے نفس کشی کا. اب وہ کہاں رہے مجاہدے, کہاں رہے رہی ریاضتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو بھی مجاہدے سے محروم نہیں فرمایا. جو بندے اختیاری مجاہدے نہیں کرتے تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اضطراری مجاہدہ کرایا جاتا ہے. اضطراری یعنی زبردستی پکڑ کر مجاہدہ کرایا جاتا ہے, یہ اضطراری مجاہدہ. اور اس مجاہدے کے نتیجے میں درجات کے اندر جو ترقی ہوتی ہے انسان کے, وہ اختیاری مجاہدے سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے, زیادہ تیز رفتار
ترقی ہوتی ہے. دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھو, ان کے ہاں آپ کو یہ صوفیاء کرام کے اختیاری مجاہدے اتنے زیادہ نہیں ملیں گے کہ جان بوجھ کر فاقے کیے جا رہے ہیں یا جان بوجھ کر کھانے کو کے اندر پانی ملایا جا رہا ہے یا اس قسم کے اور مجاہدات جو اختیاری صوفیاء کرام سے بعد میں ملتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ہاں وہ مجاہدات اس قسم کے نہیں, لیکن اضطراری مجاہدات بے شمار. کلمہ توحید پڑھنے کی پاداش میں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے, سینے پر پتھر کی سلیں رکھی جا رہی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی پاداش میں نہ جانے کیسے کیسے مظالم توڑے جا رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. یہ سب ہے مجاہدات اضطراریہ. اور ان اضطراری نہ جانے کیسے کیسے مظالم توڑے جا رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. یہ سب ہے مجاہدات اضطراریہ. اور ان اضطراری مجاہدات کے نتیجے میں صحابہ کرام کے درجات جیسے بلند ہوئے, اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا کہ کوئی غیر صحابی اب ان کے مقام کو چھو نہیں سکتا. اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا, وہ مجاہدات اضطراریہ کی بدولت. فرماتے ہیں کہ اضطراری مجاہدے سے درجات زیادہ تیز رفتاری سے بلند ہوتے ہیں اور انسان تیز رفتاری سے ترقی کرتا ہے. لہذا یہ بھی حقیقت میں ایک محبت کا عنوان ہے. محبت کا عنوان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے. تکلیف کو ہم تکلیف سمجھتے ہیں, حقیقت میں وہ رحمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یوں سمجھو ایک بچہ ہے, وہ چھوٹا بچہ ہے, وہ اسکول جانے سے پڑھنے کے لیے جانے سے گھبراتا ہے. اس کو تکلیف سمجھتا ہے کہ نہیں کہ 8 گھنٹے کی قید وہاں اسکول میں کرنی پڑے گی. نہانے دھونے سے گھبراتا ہے کہ نہاؤں گا دہانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. ماں زبردستی سے پکڑ کے بچے کو کسی طرح وہ رو رہا ہے, چلا رہا ہے, اور اس کو پکڑ کے نہلا دیا اور اس کا جسم مل دیا, اس کا میل اتار دیا. جی وہ بچہ تو کیا سمجھے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. لیکن ماں در حقیقت وہ عمل جو کر رہی ہے وہ حقیقت میں شفقت کی بنیاد پر کر رہی ہے, اس کا میل اتارنے کے لیے کر رہی ہے, اس کے جسم کو صاف کرنے کے لیے کر رہی ہے. اور جب بڑا ہوگا تو پتا چلے گا کہ حقیقت میں یہ عمل جو ہے یہ بڑی شفقت کا عمل تھا, محبت کا عمل تھا, جسے میں اپنے اوپر زبردستی سمجھ رہا تھا. پڑھائی کے لیے زبردستی کر کے بھیج دیا, رو رہا ہے, چلا رہا ہے, جانا نہیں چاہتا, لیکن زبردستی کر کے بھیج دیا. تو بعد میں اس کو سمجھے گا زبردستی ہے, لیکن حقیقت میں محبت کا عین تقاضا ہے. بعد میں پتا چلے گا کہ حقیقت میں یہ اگر زبردستی نہ کرتے ماں باپ تو آج میں یہ پڑھے لکھوں کی صف میں شامل نہ ہوتا. تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ جو کچھ تکلیفیں آتی ہیں وہ سب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے, بس بنیاد یہ ہے, رجوع کی توفیق ہو جائے تو بس سمجھو کہ یہ رحمت ہی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام کوئی ہر مسلمان جانتا ہے کیسی زبردست بیماری میں مبتلا ہوئے. ایسی بیماری اللہ اکبر کہ کسی کو اس کا تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ایک طرف تو بیماری تھی زبردست, اور روایتوں میں آتا ہے کہ
اس بیماری کے عالم میں پہنچ گیا شیطان، اور شیطان نے آ کر ستانا یہ شروع کیا کہ یہ جو تمہارے تکلیف ہے یا بیماری ہے یا پریشانی ہے، یہ حقیقت میں یہ ساری تکلیف اور پریشانی تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی ناراضی کی وجہ سے، تم اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، اس واسطے اس تکلیف میں تم کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ یہ شیطان نے آ کر گمراہ یعنی بہکانا شروع کیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے مناظرہ کیا ہے شیطان سے اس موضوع پر، اور اب بھی جو صحیفہ حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے اور بائبل میں ہے، اور اس میں تعریفات وغیرہ بھی ہوئی ہے، لیکن نظر آتا ہے کہ کچھ اس میں اصلیت بھی ہے۔ تو وہ اس مناظرے میں عجیب و غریب مناظرہ ہے شیطان کا حضرت ایوب علیہ السلام۔ شیطان یہ بار بار اپنے دلائل پیش کر رہا ہے کہ آپ کو جو یہ تکلیفیں آ رہی ہیں وہ اللہ کے غضب کی وجہ سے آ رہی ہیں، اللہ کے قہر کی وجہ سے آ رہی ہیں، اور اس کی پاداش میں آ رہی ہیں بدعا والیوں کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو میرے مالک اور میرے خالق کی طرف سے محبت کا عنوان ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا عنوان ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت شفقت کی وجہ سے فرما رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بیماری سے شفا عطا فرما دیجئے، لیکن مجھے اس بیماری پر گلہ کوئی نہیں، مجھے اس بیماری پر شکوہ کوئی نہیں، اور مجھے اس بیماری پر اعتراض کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہو۔ اور الحمدللہ روز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی، یا آپ ارحم الراحمین ہے، دور فرما دیجیے۔ تو یہ میرا رجوع کرنا یہ بھی انہی کی طرف سے ہے، ان کی طرف سے آتا ہے۔ جب وہ مجھے رجوع کی توفیق دے رہے ہیں اپنی جناب میں، اپنی بارگاہ میں، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تکلیف حقیقت میں یہ ان کی رحمت کا ایک عنوان ہے، ان کی محبت کا عنوان ہے۔ یہ پورا زبردست مناظرہ کیا ہے، وہ سارا صحیفہ ایوب اسی مناظرے میں بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کھلی کھلی علامت بتا دی کہ کون سی تکلیف ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے قہر ہوتی ہے، اللہ بچائے، اور کون سی تکلیف ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتی ہے۔ دونوں کی واضح علامت یہ ہے کہ پہلی تکلیف میں انسان گلہ کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اس سے مانگتا نہیں۔ اور دوسری تکلیف میں گلہ شکوہ کوئی نہیں، لیکن دعا ضرور ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس آزمائش کا متحمل نہیں، اپنی رحمت سے مجھے اس آزمائش سے نکال دیجیے۔ یہ واضح علامت ہے۔ تو جب کبھی کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی صدمے میں اللہ جل جلالہ سے رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے، تو سمجھ لو کہ الحمدللہ یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور گھبرانے کی بات نہیں۔ انشاءاللہ یہ تکلیف بالآخر تمہارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی خیر کا ذریعہ بنے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے۔ ارے اگر ان کی طرف سے قہر ہوتا، ان کی طرف سے غضب ہوتا، تو وہ اپنا نام لینے کی، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ جب توفیق دے رہے ہیں تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ ان کی طرف سے رحمت ہے۔ اور یہ کہنا کہ صاحب پکار تو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور قبول تو ہو نہیں رہی، بیماری جا نہیں رہی، تکلیف رفع نہیں ہو رہی، تو خوب سمجھ لو کہ دعا کی قبولیت ہی یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں عرض معروض کرنے کی توفیق ہو جانا، یہی قبولیت ہے دعا کی، یہی دعا کی قبولیت ہے
کہ ان کی بارگاہ میں عرض معروض کرنے کی توفیق عطا ہو گئی. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہے دعا کی. کیا ہوگا کہ تکلیف پر انعام الگ ملے گا اور اس دعا پر الگ ملے گا, اور اس دعا کے بعد جب دوبارہ دعا کی توفیق ہوگی اس پر الگ ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رفع درجات کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گفت اللہ ہے تو لبیک ماں, کہ جب تو زبان سے ہمارا نام لیتا ہے, اللہ کہتا ہے, تو تیرا اللہ کہنا ہی ہماری طرف سے لبیک کہنا ہے. یعنی ہماری طرف سے قبولیت ہے اس بات کی کہ تو نے ہمیں پکارا تو ہم نے تیری بات کو سنا. اب وہ تو ہماری حکمت کا تقاضا ہے کہ کب اس تکلیف کو دور کرنا ہے, کب اس پریشانی کو دور کرنا ہے. تو جلد باز ہے, جلدی مانگ رہا ہے, اور ہماری حکمت کا تقاضا ہے کہ کچھ دیر اور کچھ دیر کے بعد جب پورا کیا جائے گا تو اس میں تیرے درجات کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. کہاں سے کہاں پہنچیں گے؟ تو تکلیف میں شکوہ گلا نہیں, مگر مانگو ضرور. یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, یا اللہ مجھے یہ تکلیف جو ہے یہ میں کمزور ہوں, میری اس تکلیف کو دور فرما دیں. نہ تو شروع میں مانگو, تکلیف مت مانگو اللہ سے, اللہ بچائے. آزمائش مت مانگو, تکلیف مانگنے کی چیز نہیں, لیکن جب آ جائے تو آ جانے کے بعد صبر کرنے کی چیز ہے. اور صبر کے معنی ہے کہ گلا شکوہ نہیں, اور ساتھ میں دعا کرتا رہا انسان کہ اللہ میں کمزور ہوں, مجھے اس سے دور, اس سے نکال دیجیے اس تکلیف. تکلیف سے پناہ مانگو. اسی وقت حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی, یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سیء الاسقام سے, بری بری بیماریوں سے, برے امراض سے پناہ مانگتا ہوں. ساری تکلیفوں سے پناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد لیکن اگر کبھی آ گئی تکلیف تو اس آنے کے بعد اس کو اپنے لیے رحمت سمجھا اور اس کے ازالے کی بھی دعا مانگی. رحمت بھی سمجھا, ازالے کی بھی دعا مانگی. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہی مضمون کسی مجلس میں بیان فرما رہے تھے کہ بھائی جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں بندے کے لیے, اگر انسان کی قدر پہچانے اور رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف. یہی مضمون کافی دیر تک بیان فرما رہے. اتنے میں ایک شخص آ گیا, وہ تھا جذام کا مریض, کوٹ, اور اس حالت میں آیا کہ جسم جیسے بہ رہا ہے جذام اور برس کی وجہ سے, اس کی کوڑ کی وجہ سے. آ کر حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری یہ تکلیف دور فرما دے. تو حاضرین جو ہیں وہ یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو حضرت بیان فرما رہے تھے کہ جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں, رحمت ہوتی ہیں, اور اب یہ آدمی آ گیا دعا منگوا رہا ہے. اب یہ دعا مانگیں گے کہ اس رحمت کو دور کر دیجئے. جب یہ رحمت ہے تو مانا اس کی ہوگا کہ رحمت کو دور کر دیجئے, اس رحمت سے مجھے محروم کر دیجئے. تو دیکھیں کیا دعا مانگتے. تو حضرت نے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ یہ تکلیف جو اس بندے کو ہے تو یہ بھی آپ کی رحمت کا عنوان, لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کے متحمل نہیں. تو اے اللہ اپنی رحمت سے اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما. اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے. نعمت تو یہ بیماری بھی ہے,
لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں تحمل نہیں، اس واسطے دوسری نعمت اس کی جگہ عطا فرمائے، یہ دعا فرمائے۔ یہ ہے جو دین کی فہم اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو عطا فرماتے ہیں، بزرگوں سے حاصل کرنے والی چیز یہ ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت واجد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک مرتبہ اسی تکلیف میں یہی جملہ کہتے ہوئے میں نے سنا، فرمایا کہ بھائی کیا اللہ یہ تکلیف کی نعمت کو، بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے، میری کمزوری پر رحم فرما۔ تو اس طرح مانگے انسان، یہ بڑے نازک مقامات ہیں۔ نہ تو بیماری اور تکلیف مانگنے کی چیز ہے، پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جب آ جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اس کو رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور گرہ شکوہ اپنے اندر پیدا نہ ہونے۔ خلاصہ یہ نکلا، اس لیے حدیث میں جو فرمایا، یا حدیث کا جو مضمون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو کسی آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں کہ اس کا رونا ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کی گریہ زاری ہمیں اچھی لگتی ہے، اس کا ہمیں پکارنا اچھا لگتا ہے، اس واسطے اس کو تکلیف دے رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں پکارے اور ہم اس کی پکار کے جواب میں اس کے درجات بلند کریں، اس کو کہاں سے کہاں پہنچائیں۔ یہ ہے مفہوم حدیث کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحیح فہم ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے، اور صبر اللہ تعالیٰ ہر بیماری پریشانی تکلیف سے اپنی حفاظت میں رکھے اور پناہ عطا فرمائے، لیکن جب کبھی کوئی تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب حضرت کیا فرماتے ہیں حدیث کے تحت؟ حدیث تو میں نے نقل کر دی آپ کو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مجاہدہ اضطراریہ ہے، یعنی وہی جب عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تکلیفوں میں یا پریشانیوں میں انسان کے نفس پر مشقت پیش آتی ہے، یہ مجاہدہ اضطراریہ ہے، اور اس میں اس شکایت کی حکمت بھی مذکور ہے جو بزرگوں سے منقول ہے۔ یعنی حضرات مقبولین جو ظاہراً کبھی اظہار تکلیف کا کر دیتے ہیں، گو صورتاً شکایت ہے مگر معناً اظہار تضرع ہے، یہ سمجھ کر کہ حق تعالیٰ کو یہ محبوب ہے۔ یعنی بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ تکلیف کے عالم میں اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ تکلیف کا اظہار، یہ تو بے صبری ہوئی، یا خدا نخواستہ شکایت ہوئی کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے، ہمیں یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ تکلیف کا اظہار بھی شکایت کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ تکلیف مجھے دی ہی اس لیے گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کروں، اپنی شکستگی کا اظہار کروں، اپنے بندگی کا اظہار کروں، اور اس تکلیف کے اوپر ہائے ہائے بھی کروں۔ یہ دی اس لیے جا رہی ہے کہ میری آہیں سننا مقصود ہے، یہ دی اس لیے جا رہی ہے کہ میری گریہ زاری سننا مقصود ہے۔ اس واسطے اب بہادری کا مظاہرہ ایسے موقع پر وہ ٹھیک نہیں۔ میں نے تو واحد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، وہ بیمار پڑ گئے اور اچھی خاصی تیز بیماری، تو جو ایک دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے، تو جا کے دیکھا کہ وہ بیمار بزرگ جو تھے وہ بس اپنا الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کر رہے تھے مستقل۔ تو جا کر کہا، جو عیادت کرنے کے لیے گئے تھے بزرگ، انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کا مقام ہے تو بڑا اچھا کہ اس ماشاءاللہ شکر ادا کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا، لیکن ایک بات بتا دوں، تھوڑی سی ہائے ہائے بھی کرو، اور جب تک تھوڑی سی ہائے ہائے نہیں کرو گے شفا نہیں ہوگی۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف جو دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہ زاری بھی کریں اور اس تکلیف کا ازالہ بھی مانگیں۔ اور بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ میاں کے سامنے بہادر نہ بنے۔ ارے اللہ میاں کے سامنے کیا بہادر بنو،
اللہ میاں کے سامنے بہادر نہ بنے، اللہ میاں کے سامنے تو شکستگی کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ سے میں اس بیماری کا متحمل نہیں، یہ میری بیماری دور فرما دی۔ یہ بہادری اللہ میاں کے سامنے نہیں ہوتی ہے، وہاں تو شکستگی چاہیے، وہاں تو ابدیت چاہیے۔ ہمارے بھائی جان مرحوم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بھائی ذکی صاحب مرحوم شعر بڑے اچھے کہتے تھے، تو ان کا ایک شعر ہے مجھے بہت پسند آتا ہے، یہی مضمون انہوں نے بیان کیا اس میں کہ اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، توڑنا ہے حسن کا پندار کیا۔ یعنی جب حسن یعنی اللہ جل جلالہ کوئی تکلیف دے رہے ہیں تو اس تکلیف کے اوپر اس قدر غم کو ضبط کرنا کہ آدمی کے منہ سے آہ تک نہ نکلے اور تکلیف کا ذرہ برابر بھی اظہار نہ ہو، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ کوئی حسن کا پندار توڑنا مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے بہادری کرنی مقصود ہے کہ اللہ میاں کو بہادری دکھانی ہے کہ آپ کر لو جو کچھ کرنا ہے، ہم تو ویسے کے ویسے رہیں گے، اور اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو شکستگی کا اظہار ہے۔ ایک تھے نا بزرگ، حضرت نے ذکر کیا ہے، حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ایسی پتہ نہیں کس حال میں آ کے ایسا جملہ کہہ دیا، الیاذ باللہ، منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہ لیس لی فی سوا کا حظ فکیف ما شئت فاختبرنی، کہ اللہ آپ کے سوا مجھے کسی ذات میں کسی کام میں کوئی مزہ نہیں، کوئی حظ نہیں، تو آپ جس طرح چاہے مجھے آزما کر دیکھیے۔ الیاذ باللہ، ایسا جملہ نکل گیا منہ۔ اللہ میاں کو دعوت دینا آزمانے کی۔ تو روایت میں لکھا ہے آتا ہے کہ پیشاب بند ہو گیا، مثانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے اور نکلنے کا راستہ نہیں، کئی دن اس اذیت میں مبتلا رہے، اور تنبہ ہوا کہ مجھ سے کیسی غلط بات نکل گئی تھی۔ تو بچے پڑھنے آیا کرتے تھے، ان بچوں سے، نابالغ بچوں سے دعا کراتے تھے کہ بیٹا خدا کے لیے میرے دعا کرو اپنے کذاب چچا کے لیے، ادعو لعمکم الکذاب، اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نکال دے، کیونکہ یہ بڑا جھوٹا میں نے دعویٰ کر دیا۔ اللہ میاں کے سامنے بہادری نہیں چلتی بھائی، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو شکستگی ابدیت چلتی، تو نہ تو شکوہ ہو اور گلہ ہو اور نہ اتنی بہادری ہو، دونوں کے بین بین ہے طریقہ سنت کا، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ تکلیف کا اظہار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تکلیف کے عالم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات کی تکلیف تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں اپنا دست مبارک پانی میں بھگوتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر ملتے تھے، اور اب اس تکلیف کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وہاں کرب ابا، کہ ابا جان کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے لیے اظہار بھی کری ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کہ لا کرب علی ابی کی بعد الیوم، کہ آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر کوئی کرب نہیں ہوگا، یعنی اس وقت ہے لیکن آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر کوئی کرب نہیں ہوگا، کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ تو اظہار ہوا لیکن شکوہ کوئی نہیں، اگلی منزل سامنے ہے کہ اس کے بعد جو منزل آ رہی ہے اس میں کرب کا گزر نہیں، اس میں تکلیف صدمے کا گزر نہیں، یہ ہے سنت کا طریقہ۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، بیٹے کے انتقال کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابراہیم ہم تمہاری وفات کے اوپر ہمیں بڑا صدمہ ہے، نواسا گود میں ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا صاحبزادہ گود میں ہے اور آپ کی گود میں اس کی جان نکل رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں، یہ اظہار غم ہے۔
اس واسطے کہ عبدیت ہے، بندگی ہے کہ اللہ فیصلہ تو آپ ہی کا برحق ہے، لیکن آپ نے یہ جو تکلیف عطا فرمائی ہے یہ تکلیف اسی لیے ہے کہ میں آنسو بہاؤں آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے عاجزی کروں، گریہ زاری کروں۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ گلا نہ ہو، شکوہ نہ ہو، لیکن ساتھ میں بہادری کا بھی مظاہرہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر رجوع کرے اس سے، یا اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے۔ یہ ہے مسنون طریقہ اور یہی اس حدیث کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحیح فہم ہم کو عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں منکرات اور معصیتوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین